عید ہر سال ہمیں ایک انعام دیتی ہے. عید ہر سال ہمیں ایک انعام دیتی ہے. ایک ہو جاؤ مسلمانوں یہی پیغام دیتی ہے. ایک ہو جاؤ مسلمانوں یہی پیغام دیتی ہے. اور آپ کے خیال میں جو ہم بے خیال ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں جو ہم بے خیال ہوتے ہیں، کچھ دیر کے لیے صحیح ہم بے مثال یعنی جتنی دیر ہم ذکر کرتے ہیں نا اللہ اور اللہ کے رسول کا، اتنی دیر ہم بے مثال ہوتے ہیں. راشد بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ ذکر پھر سے شروع ہوا ہے. یہ ذکر تو جب سے کائنات بنی ہے تب سے شروع ہوا، تب سے شروع ہوا. انسان نہیں تھا تو فرشتے کر رہے تھے، آپ سمجھے نا. پھر انسان آیا، اس نے ذکر شروع کیا. اور ماشاءاللہ راشد بھائی کے یہاں بھی تو کئی سالوں سے ہو رہے ہیں. یہ رمضان میں بھی ہوتا رہا سلسلہ. دیکھیں ذکر کا سلسلہ کٹتا نہیں ہے، کیونکہ جس کا ذکر ہے نا وہ خود کروا رہا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ کس سے کرواتا ہے. اسلام کے آپ دیکھیں نا جتنے بھی دن ہیں، اسلام کے جتنے بھی بڑے دن ہیں، یہ برکت اور مقصد سے خالی نہیں ہے. بڑے دن جو ہیں برکت اور مقصد سے خالی نہیں ہے. اگر ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور معاملات کے ساتھ منایا جائے تو ان کی برکت اور رحمت ڈبل ہو جاتی ہے، اور ہماری زندگی میں امن اور سکون آ جاتا ہے. بس ایک دو باتیں دوستان محترم سمجھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے پوچھا کہ اس کا سکون کہاں رکھوں. 2 منٹ توجہ سے سنیں گے پھر سمجھ آئے کہ ورنہ ایسے ہی مطلب ہے. جتنی کیا پوچھا رب نے فرشتوں سے کہ اس کا سکون کہاں رکھوں، اس کا سکون کہاں رکھوں انسان کا. بات سمجھے نا. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ پہلے آسمان پہ رکھ، یعنی ڈھونڈنے میں بڑی یہ محنت کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں بھی ڈھونڈ لے گا. دوسرے آسمان پہ رکھ دو، اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں بھی ڈھونڈ لے گا. تیسرے پہ رکھو ڈھونڈ لے گا. 7ویں پہ رکھو ڈھونڈ لے گا. تو پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ سمندر کے تہہ میں رکھ دے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اسے بنایا، مجھے پتا وہاں بھی ڈھونڈ لے گا. یہ بڑی قیمتی بات ہے، وہاں بھی ڈھونڈ لے گا. صحرا میں رکھ دے وہاں بھی ڈھونڈ لے گا. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ پھر کہاں رکھیں، آپ کہاں رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کے اندر رکھوں گا، کیونکہ اپنے اندر یہ نہیں ڈھونڈے گا، اپنے اندر یہ نہیں ڈھونڈے گا. اصل دیکھیں ہر خوشی ہمارے اندر ہے. اگر اندر خوشی ہے تو ہر دن عید کا دن ہے. اگر اندر خوشی نہیں ہے تو عید کا دن بھی عید کا دن نہیں ہے. ساری خوشی آپ کے ساری خوشی کدھر ہے، آپ کے اندر ہے. صرف ڈھونڈنی ہے. اقبال نے کہا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن. اور پانی پانی کر کی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. من عارفہ نفسہ ہو فقط عارفہ ربہ ہو. جس نے خود کو پا لیا، یہ بڑی قیمتی حدیث ہے دوستان محترم. بات سمجھے نا. جس نے ہم کو رب کیوں نہیں ملتا، ہم جدا ہو کر اسے ڈھونڈتے ہیں نا. اصل میں وہ تو ہمارے اندر ہے. اب جو چیز میرے پاس ہے تو میں اس کو پوری دنیا میں جا کے ڈھونڈوں مجھے نہیں ملے گی، کیونکہ میرے پاس ہے نا. ہم اس کو کہاں ڈھونڈتے ہیں، جدا. تو من عارفہ نفسہ ہو فقط عارفہ، جس نے خود کو پا لیا. اب خود کو پانے کا کیا مقصد ہے. اب مجھے خود کو پتا ہے میں کتنا اچھا ہوں اور کتنا برا ہوں. مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں لوگوں کے لیے کتنا اچھا سوچتا ہوں، لوگوں کی کتنی مدد کرتا ہوں، لوگوں سے کتنی مسکرا کے بات کرتا ہوں، لوگوں کو کتنا خوش کرتا ہوں. راشد بھائی بات سمجھے نا. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنا سکتا ہے، سیپریٹ بنایا نا، وہاں کرے نا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سیپریٹ بنایا نا. تو اما ہوا کو بھی سیپریٹ بنا سکتا تھا، یعنی بتائیں نا، بنا سکتا تھا نا. تو آدم علیہ السلام کے وجود سے کیوں نکالا؟ بھائی بنا سکتا تھا نا اما ہوا کو بھی راشد بھائی، لیکن آدم علیہ السلام کے وجود سے کیوں نکالا؟ اس لیے نکالا کہ اپنیت کا احساس ہو. اپنیت کا. اب وہ احساس کیسی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مرغی کے بچہ کو اگر باز پکڑنے آئی نا، حالانکہ بادشاہ پرندوں کا بادشاہ ہے،
बाज जो है वो किसी से डरता नहीं है, लेकिन जब मुर्गी के बच्चे को पकड़ने आए ना तो मुर्गी क्या करती है, हमला करती है, उस पे लड़ना शुरू, मतलब उसको मार के भगाती है, इसलिए कि वो उसका अपना है, उसके वजूद से निकला है। बात समझिए ना। तो जब तक हम सारे यहाँ जितने बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी इंसान है, अगर एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे, एक दूसरे से मुस्कुरा के बात नहीं करेंगे, खुश होकर बात नहीं करेंगे, मेरी बात समझे ना, क्योंकि मुस्कुराहट, बात समझे ना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर खुश रहना चाहते हो ना तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुस्कुराहट को अपनाया करो। आप देखें ना, फोटो बनाने जाएं तो सबसे पहले क्या आपको बात करता है, क्या करें, ज़रा सी स्माइल दें, ज़रा सा मुस्कुराएं। बात समझे ना, हमने करेले का जूस पिया होता है तो ज़रा क्या करें, मुस्कुराएं। तो ज़रा सा मैं सोचता हूँ अगर मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी हो सकती है, हर वक्त मुस्कुराने से ज़िंदगी भी अच्छी हो सकती है। तो ईद ये हमें यही पैगाम देने आती है दोस्तों। क्या ख्याल है कि रब कहता है जिक्र मेरा कहाँ है, तुम्हारे अंदर, मैं कहाँ हूँ, तुम्हारे अंदर, पूरी कायनात कहाँ है, तुम्हारे अंदर। बस ये एक बात करके ख़त्म करूँगा। अमेरिका के अंदर एक पार्क बना है, पता नहीं उसका क्या नाम है, मुझे याद नहीं, बहुत बड़ा पार्क और बड़ा खूबसूरत पार्क है। तो जब वो कंप्लीट हो गया, अब उसमें थोड़ा सा काम रह गया राशिद भाई, बात समझे ना, 95% वो पार्क तैयार हो गया था। तो वो जो बनवा रहा था ना आदमी, जिसने नक्शा बनाया था सारा कुछ, वो फोत हो गया, वो फोत हो गया। बहरहाल पार्क कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने कहा इसका अफ्ताह किससे कराएं, तो उन्होंने कहा इसके भाई से करवाते हैं। उसके भाई को बुलाया, उसके कहा कि आप ये अफ्ताह करें इसका। तो लेकिन हमें अफसोस है कि आपके भाई ने बनाया था लेकिन वो उसको देख नहीं सका, इसको देख नहीं सका। तो उसका भाई आगे से पता क्या कहता है, उसने कहा उसने पहले देखा है तो फिर बनाया है ना, यानी ये पहले उसके अंदर था ना, फिर बाहर आया ना। देखे ना, हम गूगल को जब बात कहते हैं कि ये नात सुना, ये वाली बात हमें सुना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो पहले उसको हम कहते हैं, पहले वो बात किधर होती है, हमारे खुद अपने दिमाग में, वो बाद में सुनाता है। उठ के अब बस में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है, और कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर।